کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہے۔ اس کی رحمت ہے تو سب کچھ ہے، اور اس کی رحمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ رحمت خداوندی نہ تو اسباب کی محتاج ہے اور نہ ان کی پابند ہے۔ ہم قرآن و سنت میں کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے۔ مثلاً ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا تقوی اختیار کرو، تو تقوی اختیار کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، فرائض ادا کرنا اور حرام کاموں سے بچنا متقی شخص اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اور اسے خالق کائنات کی بارگاہ سے دونوں جہانوں کے بے شمار انعامات سے نواز دیا جاتا ہے۔ کہیں پر ذکر کیا گیا رب تعالیٰ سے مانگنے کا، دعا کرنے کے لیے۔ جب بندہ اپنے مالک سے بھلائی مانگتا ہے تو وہ خالی نہیں موڑتا۔ اگر بندے کا کوئی عمل رکاوٹ نہ ہو تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو کسی نہ کسی انداز میں ضرور قبول فرماتا ہے، بلکہ جو نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کہیں ہمیں حکم دیا گیا مخلوق خدا پر مہربانی کرنے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر جائز طریقے سے مہربانی کرنے والا اسے بہت پسند ہے۔ جو مخلوق پر رحم کرے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، اور جو مخلوق پر مہربانی نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا ہے۔ کہیں ہمیں حکم دیا گیا قرآن کریم پڑھنے کا اور سننے کا، اسی طرح ذکر و اذکار کرنے کا، درود شریف میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا قرآن میں۔ تو قرآن مجید اور دیگر ذکر و اذکار کا مقصد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو سب سے بڑا کریم بندے کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ کہیں پر ہمیں حکم دیا گیا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اپنے رب سے معافی مانگنے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ خاص رحمت والی رات میں زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال ہم کریں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بہت زیادہ بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب۔ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش عطا فرماتا ہے۔ تو شب برات کے سب سے زیادہ ضروری کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اپنی نجات کے لیے وہ فکر بھی کرے۔ علماء اکرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، دوسرا اس پر شرمندہ ہونا، اور تیسرا ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹا نہ جائے، یعنی کہ ایسی توبہ کرو کہ اعمال میں اس کا اثر معلوم ہو اور آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے پوری زندگی بندے کی بسر ہو جائے۔ جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی وغیرہ کی ادائیگی میں اگر سستی کی، اور بد نگاہی کرنا، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، فحش گانے سننا وغیرہ، تو ان سے توبہ کس طریقے سے کی جائے؟ وہ یوں ہے کہ اگر عبادات میں کوتاہی ہوئی تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان عبادات کی قضا بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز چھوٹ گئی یا رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تو اب ان کا حساب لگائے، یعنی کہ توبہ اگر کی اس نے تو اب اس کا حساب بھی لگائے اور پھر ان کی قضا کرے گا وہ۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے تو حساب لگا کر کے اسے ادا کرے۔ حج فرض ہے، اس پر صاحب حیثیت ہے وہ، لیکن اس نے نہیں کیا، تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے جب توبہ کی ہے تو اب اسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر گناہوں کا تعلق عبادات میں کوتاہی سے نہ ہو، مثلا بدنگاہی ہے، شراب نوشی ہے، تو ان پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں توبہ کرے اور نیکیاں کرنے میں پھر بندہ مشغول ہو جائے۔
یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہ کے بعض گناہ پوشیدہ ہوتے ہیں اور بعض اعلانیہ ہوتے ہیں، تو جو گناہ پوشیدہ طور پر کیے ہیں ان کی پوشیدہ ان سے توبہ بھی کریں، اعلانیہ گناہوں کی اعلانیہ توبہ بھی کریں۔ ہر انسان پر جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اسی طرح اس کے بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں تفصیل ہے کہ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں اور اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہے، مشائخ و اساتذہ کے مریدین و تلامذہ پر کیا حقوق ہے اور مریدین و تلامذہ کے مشائخ و اساتذہ پر کیا حقوق ہے۔ اس طرح زوجین کے، پڑوسیوں کے، اہل محلہ کے، لین دین کرنے والوں کے سب کے حقوق کی مکمل وضاحت موجود ہے کہ کس پر کس کا کیا حق ہے۔ حقوق اللہ کی تعظیم اگرچہ زیادہ ہے مگر بندوں کے حقوق کا معاملہ اس سے بھی مشکل ہے اور اہم ہے۔ یہ اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ اس کے سپرد ہے کہ وہ توبہ نہ کرنے والوں کو چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے دے، جبکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ سخت ہے کہ رب تعالیٰ بندوں کا بھی مالک ہے اور ان کے حقوق کا بھی مالک ہے۔ وہ چاہتا تو بندوں کے حقوق بھی اپنے ہی سپرد رکھتا، مگر اس نے کمال انصاف سے یہ ضابطہ مقرر کیا کہ بندوں کی حق تلفی ہو تو جب تک حق والا معاف نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ہوگی۔ حقوق العباد کی معافی کے تین طریقے کیا کیا ہے؟ یہ ہے کہ دنیا میں حق ادا کر دیا جائے یا حق والے سے معافی کرا لی جائے، یہ پہلا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روز قیامت اپنی نیکیاں اسے دے کر کے یا اس کے گناہ اپنے سپرد لے کر کے معافی ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حق والے کو راضی کر دے اور اس سے فرمائے کہ یہ لو اور فلاں کو معاف کر دو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تین طریقے ہیں، اس میں سے آسان صورت یہی ہے کہ دنیا میں حق ادا کر دیا جائے یا حق والے سے معافی مانگ لی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس سے اپنے مسلمان بھائی پر عزت یا مال کے سلسلے میں ظلم ہو گیا، حق تلفی ہو گئی، تو وہ اس کے پاس آ کر کے معاف کرا لے۔ تو وہ دن یعنی کہ قیامت آنے سے پہلے جب اس کا مواخذہ ہو اور وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوگی تو اس سے ظلم کے مطابق چھین لی جائے گی اور مظلوم کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو عموماً انسان کسی سے معافی مانگنا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ معافی مانگنا عاجزی ہے اور عاجزی کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اور اضافہ عطا فرماتا ہے۔ تو حقوق اللہ کا جو معاملہ اور حقوق العباد کا ہے، بندوں کی حق تلفی جیسے کہ چوری، غیبت، چغلی، اذیت دینا، ماں باپ کو ستانا، امانت میں خیانت کرنا، قرض لے کر کے دبا لینا، ان کی معافی اس طریقے سے ہوگی کہ اگر کسی کی عزت و آبرو میں دست اندازی کی ہے، مثلا کسی کو گالی دی ہے، تہمت لگا دی ہے یا ڈرایا دھمکایا ہے، تو توبہ مکمل تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس مظلوم سے بھی معافی مانگے بندہ اور وہ معاف کر دے۔ اور اگر مالی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، مثلا امانت میں خیانت کر لی ہے یا قرض لے کر کے دبا لیا ہے، واپس نہیں دیا ہے، یا کوئی چیز خریدی تھی اور رقم ادا نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی واپس کرے یا معاف کرائے، تب اس کی معافی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اور دوسرے بھی طریقے جو بیان کیے گئے ہیں۔ تو شب برات کو بارگاہ الہی میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ 14 شعبان کو نماز مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے بندوں میں سے جن کی حق تلفیاں کی ہے ان کے حقوق بھی ادا کریں، ان سے معاف کرا لیں۔ شب برات کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ اس موقع پر معافی کا جو رواج چل رہا ہے آج کل، تو وہ طریقہ جو نکلا ہے SMS کا، واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک میسج کاپی پیسٹ چلتا ہے۔ معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے، مگر یہ میسیجز وغیرہ کے ذریعے ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کی فہرست بنائیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ان کی حق تلفی ہوئی ہے، اور پھر ان سے رابطہ کریں، رابطہ کرنے کے بعد ان سے جو ہے وہ معافی کی درخواست پیش کریں۔
اور ان سے بات کرے اور معافی مانگے. یہ نہیں کہ بس ایک میسج بھیج دیا اور ہمارا حق ادا ہو گیا. کبھی کبھی کچھ ایسی بھی حق تلفیاں ہوتی ہے کہ جنہیں زبان سے بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ میں نے یہ تمہارا دل آزاری کی تھی تو مجھے معاف کر دو. تو یہ بھی طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام معاملات میں ان چیزوں کو سمجھیں اور جس نے معافی مانگی اسے معاف کر دیں.